مجھے میٹھا بہت پسند تھا۔ یوں روز میرا شوہر نند اور ساس سے چھپا کر میرے لیے بالو شاہی مٹھائی لاتا۔ جب میں دن بھر گھر کے سارے کام کر کے تھک جاتی تو رات کو شوہر مجھے وہ مٹھائی کھلاتا اور کہتا یہ مٹھائی بہت مہنگی ہے، صرف تمہارے لیے لاتا ہوں۔ میں شوہر کی محبت دیکھ کر شرمندہ سی ہو جاتی تھی، مگر وہ مٹھائی جب بھی میں جمعرات کو کھاتی تو مجھے گہری نیند آ جاتی اور صبح اٹھتے تو عجیب سی حالت ہوتی۔ یوں ایک جمعرات مٹھائی کھانے کا ڈرامہ کیا اور ناٹک کر کے جوں ہی لیٹی تو میری شادی کو چند ماہ ہوئے پہلے میرے ساتھ میرا شوہر مجھ پر اتنی توجہ نہیں دیتا تھا، میری کوئی بات بھی نہیں سنتا، مجھے بہت برا لگتا۔ ایک دن میں کام کرتی ہوئی اچانک بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آئی تو مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی، پھر اس کے ساتھ ہی مجھے میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ ایک دم سے بدل گیا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو بتایا مجھے میٹھا بہت پسند ہے، پر آپ کے گھر میں تو میٹھا ای کبھی کبھی بنتا ہے۔ میں نے یہ بات ای کی تھی۔ اگلے دن ای جب رات کے وقت میں تکی آری کمرے میں آئی تو میرے شوہر نے میرے سامنے ایک شاپر رکھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا تمہارے لیے بالو شاہی مٹھائی لایا ہوں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں حیران ہو گئی، آج سے پہلے تو کبھی میرے لیے کچھ بھی نہیں لائے تھے، یہ اچانک سے بالو شاہی مٹھائی کیوں لائے ہیں؟ میں حیران پریشان وہ اچانک کیسے اتنا بدل گئے، وہ بھی اپنی ماں اور بہن سے چھپ کر، جن کی مرضی کی بنا پر اس گھر کا پتہ بھی نہیں ہلے، اور میرا شوہر ان کی مرضی کے بنا سانس بھی نہ لے، وہ کیسے میرے لیے ان سے چھپ کر مٹھائی لے آئی ہیں؟ مجھے بات کچھ ہضم نہ ہوئی، پر مٹھائی کھانے کے فوراً بعد مجھے نیند آنے لگی اور مجھے احساس ہی نہ ہوا کب میں گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح صبح میری آنکھ کھلی، میرا سر چکرانے لگا، میری عجیب سی حالت ہو گئی، مجھے یوں لگا جیسے میں ابھی گر جاؤں گی، پر میں اٹھی اور تھوڑا فریش ہوئی۔ جیسے کچن میں آئی مجھے ساس نے گھوری سے نوازا، جیسے نہ جانے میں کیا کر کے آئی ہوں، اتنی دیر سے کیوں اٹھ کر آئی ہوں؟ میری ساس نے آج پہلی دفعہ مجھ سے ایسا سوال کیا، میں دیر سے کیوں اٹھی؟ مجھے لگا انہیں مٹھائی والی بات پتہ چل گئی ہے، پر جیسے وہ مجھے باتیں سنانے لگ گئی مجھے کچھ اور ہی محسوس ہوا۔ میں نے اپنے شوہر حسام کے بارے میں پوچھا، وہ چلے گئے ہیں تو اور کیا تمہارے انتظار میں بیٹھا رہتا؟ میری بیگم نہیں اٹھی تو میں بیٹھا رہتا ہوں۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میں نے اپنا ناشتہ بنانے لگ گئی۔ میری ساس مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے مجھ میں انہیں آج کچھ اور ہی نظر آ رہا ہو۔ ایک بار تو وہ میری حالت دیکھ کر مسکرانے لگی، مجھے ابھی بھی اپنی طبیعت معمول سے ہٹ کر لگ رہی تھی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا حسام مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے۔ میرا سارا دن پریشانی میں گزر گیا۔ رات کو میں کچن کے سارے کام ختم کر لیے، میرے ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور مجھ سے عجیب عجیب سوال کرنے لگے۔ میں نے تعلیم کہاں حاصل کی ہے، میں کدھر کدھر جاتی تھی، مجھے کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے۔ پہلی دفعہ وہ مجھ سے عجیب سوال کر رہی تھی، مجھے دال میں کچھ کالا لگا، وہ بلا وجہ تو یہ سب نہیں پوچھ سکتے۔ مجھ سے ان کی باتوں کا جواب دے کر میں کمرے میں گئی۔ حسام نے مجھے کل کی طرح مٹھائی دی، میں خوش ہو گئی، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ میں مزے سے مٹھائی کھانے وہ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں سوچنے لگی یہ سارے ایسے کیوں مجھے دیکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے، آپ مجھے ایسا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے ان کی نگاہوں سے چبھن ہوئی، پہلے انہوں نے مجھے کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا جیسے وہ مجھے آج دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا، ایک بات کہوں تم ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنا۔ مجھے حیرانگی ہوئی، وہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے، مجھے ان کی باتوں پر غصہ بھی آتا اور عجیب بھی لگتی، وہ بدلنے لگے تھے اور اسام کا یہ بدلاؤ مجھے ڈرانے لگا۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ میری نیند سے آنکھیں بند ہونے لگی، اپنی بند ہوتی آنکھوں سے میں نے یہ دیکھا وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور ان کی مسکراہٹ میں نہ جانے کیا تھا۔ میں نے کوشش کی میں اپنی آنکھیں کھولوں، پر میں سو گئی گہری نیند۔ اگلے دن میری دوپہر کو آنکھ کھلی، میری طبیعت عجیب سے ہو گئی، میں نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، میں نہ اٹھ سکا، مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنی نیند کو کافی بار آوازیں دی، پر اس تک شاید میری آواز ہی نہ گئی۔ خود کو سنبھالتی ہوئی جیسے ہی میں نیچے آئی، سامنے ہی میری نند اور ساس بیٹھے ہوئے تھے اور ان تک میری آسانی سے آواز آ سکتی تھی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا بات کر رہے تھے، مجھے دیکھتی ہی خاموش ہو گئے۔ کیا ہوا؟ آپ کیا بات کر رہے تھے؟ میرے پوچھنے پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری ساس کا رنگ پھک ہو گیا، انہیں لگا جیسے میں نے اس کی باتیں سن لی ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا بات میرے بارے میں ہی ہو رہی تھی، آخر یہ میرے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ ماں بیٹی مجھے دونوں پر شک ہونے لگا۔ میری طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی۔ میں وہاں سے کچن میں گئی، میری ساس اور نند وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے شوہر پر بھی اس وقت غصہ آنے لگا، وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے؟ میں نے سارا دن کوئی کام نہ کیا، بس اپنے کمرے میں ہی پڑی رہی۔ میں نہیں جانتی مجھے کیا ہو رہا ہے، میں دن بدن بدلتی کیوں جا رہی ہوں، پر مجھے یہ شک ہونے لگا یہ
ہونے لگا بھی ہو رہا ہے۔ ان سب کے پیچھے میری نند اور ساس کا ہاتھ ہے۔ آخر وہ چاہتی کیا ہیں؟ ہر روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ میرا شوہر میرے لیے اتنی مہنگی مٹھائی لاتا، مجھے اس کی عجیب سی عادت ہو گئی۔ سارا دن مجھے رات کا انتظار رہتا، مجھے سکون سا ملتا جب میں وہ کھاتی، پھر صبح کے وقت ہی میری آنکھ کھلتی۔ ایک بات میں نے نوٹ کی، جب سے میں نے مٹھائی کھانی شروع کی تھی، میری کبھی رات کے وقت بھول کے بھی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ اب مجھے یہ بات پریشان کرنے لگی۔ رات کو میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، اسام آج آتی ہی اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا، مجھے دیکھا بھی نہیں۔ شاید اسام کو یہ ہی لگا میں اپنے کمرے میں ہوں۔ وہ جب اپنی ماں کے کمرے میں گئی، تھوڑی دیر بعد میری نند بھی ادھر پہنچ گئی اور نہ جانے کون سی میٹنگ شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے شوہر کے چلانے کی آواز آئی، نہ جانے وہ اپنی ماں سے کیا بول رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، پر میں نے پہلی دفعہ انہیں اپنی ماں اور بہن پر یوں چلاتے سنا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسام بھی کمرے میں آ گیا۔ ان کے چہرے پر یوں سکون تھا جیسے وہ بھی آفس سے آئے ہوئے ہو، ہمیشہ کی طرح۔ آپ آج لیٹ آئے آفس سے؟ میں نے جان بوجھ کر سوال پوچھا۔ ہاں، آج کا کام زیادہ تھا، وہاں ہی کھانا بھی کھا لیا تھا، انہوں نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا۔ میں ان کی جھوٹ کی وجہ نہ سمجھ سکی۔ آج پھر وہ میرے لیے مٹھائی لائے تھے۔ پہلے میں نے کھانے سے منع کیا، پھر وہ اصرار کرنے لگے میں کھاؤں۔ ان کے بھرپور اصرار پر میں نے تھوڑی سی کھائی، باقی کی رکھ دی۔ انہوں نے بھی پھر مزید کھانے کا نہ کہا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ اچانک نیند میں مجھے چبھن ہوئی، جیسے کسی نے سوئی چبو دی ہو۔ پہلی دفعہ مجھے آج نیند میں کچھ محسوس ہوا تھا۔ میں نے زبردستی اپنی آنکھیں کھولے اور لائٹ آن کر کے دیکھا، پر وہاں تو کچھ بھی نہ تھا۔ اسام سو رہے تھے۔ میں لائٹ آف کرنے لگی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اسام سو نہیں رہے بلکہ زبردستی آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں آواز دی، پر ٹھس سے مس نہ ہوئے۔ میں اپنی غلط فہمی سمجھ کر لائٹ آف کر کے لیٹی اور فوراً ہی سو گئی۔ مجھے نیند میں یوں محسوس ہوا جیسے کوئی باتیں ہو رہا ہو۔ میرے پاس آنکھیں کھولنے کی ہمت نہ ہوئی، نہ ہی مجھے باتوں کی سمجھ آئی، پر اتنا ضرور سنائی دے رہا تھا، کوئی بول رہا تھا، باتیں کر رہا تھا۔ صبح میری جلد ہی آنکھ کھل گئی۔ اسام کسی سے فون پہ بات کر رہے تھے۔ مجھے جاگتا دیکھ کر فوراً سے کال کٹ کر دیا۔ میں نے ان سے رات کے بارے میں پوچھا۔ رات کو آپ کسی سے باتوں میں لگے ہوئے تھے؟ ہمارے کمرے میں کوئی اور بھی تھا؟ میرے بات سن کر اسام ایک دم سے گھبرا گئے، ان کا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا، کوئی بھی تو نہیں تھا۔ وہ ایسے گھبرا گئے جیسے چور چوری کرتے پکڑا جائے، نہ جانے وہ کیوں گھبرا گئے۔ آپ پریشان مت ہو، میں نے شاید کوئی خواب دیکھا ہو، اکثر خواب میں بھی بندے کے ساتھ یوں ہوتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بھی کہنے لگے، ہاں ایسا ہی ہے، مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا۔ سارا دن میری سانس میرے ساتھ اکڑے رہتی، مجھے بہت عجیب لگتا۔ اب اپنی سانس کا رویہ، وہ میری سانس تھی جس نے کتنی منتیں کر کے میرے ماں باپ سے میرے ہاتھ مانگا تھا، کیسے جب یہ مجھے گھر میں بیاہ کر لائی تھی، میرے پیر بھی زمین پر نہیں لگنے دیتی تھی۔ جب بھی میرا کہیں سے رشتہ آتا، میرے ماں باپ انکار کر دیتے۔ یہ نہ جانے میرے ماں باپ ایسا کیا کہتے، رشتہ والوں خود ہی انکار کر کے چلے جاتے۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہ آئی۔ پھر ایک دن میری ساس اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرے ہاتھ مانگنے گئے۔ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اتنی منتیں کر کے میرا رشتہ مانگا تھا۔ ماں باپ نے بھی دے دیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، میرے ساس نے رشتے سے انکار کر دیا اور میرے ماں باپ بجائے اداس پریشان ہونے کے انکار ہونے پر خوش ہو گئے۔ مجھے کبھی یہ بات سمجھ نہ آئی، میرے ماں باپ کیوں رشتے سے انکار کرتے ہیں، وہ کیوں میری شادی نہیں ہونے دیتے۔ کچھ دن بعد میری ساس پھر سے آ گئی اور کہنے لگی، مجھے آپ کے بیٹی بہو بنانا ہے، مجھے آپ کی بیٹی کو بہو بنانا ہے۔ وہ کہتے ہم سب کچھ کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کا گھر برباد نہیں ہوگا۔ مجھے آج تک اپنی ساس کی وہ باتیں یاد ہیں، پر یہ نہیں میں جان سکی وہ باتیں کیوں کی انہوں نے۔ پھر شادی کے شروع دنوں میں اچھی تھی میرے ساتھ، اب یہ اچانک اتنا بدل کیسے گئے، مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں اپنے شوہر پر کیوں شک نہیں کرنا چاہتی، وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے، کبھی کبھی ان کی محبت کے سامنے میں شرمندہ ہو جاتی۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، میرے لیے اپنی ماں سے بھی جھگڑ لیتے ہیں اور میں ان پر ہی شک کرتی ہوں۔ میں لاؤنج میں دوپہر کے وقت بیٹھی ہوئی تھی، اچانک سے میری ساس میرے پاس آئی اور غصے میں بولی، بہت تیز ہو گئی ہو، میرے بیٹے کو انگلیوں پر نچانا چاہتی ہو، یہ نئے نئے ڈرامے کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو۔ میں جانتی ہوں یہ جو تم میرے بیٹے کو ذلیل کر رہی ہو، اس سے پریشان کر رہی ہو، تو یہ تمہارے سارے ڈرامے ہیں۔ نہ جانے میری ساس کیا بول رہی تھی، ابھی وہ مجھے کچھ بتانے ہی والی تھی، اسی لیے میں اسام آ گئے اور انہوں نے اپنی ماں کو روک دیا۔
جیسے وہ نہ روکتا تو وہ کوئی بہت بڑا راز بتا دیتے۔ مجھے بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے پیچھے پیچھے عصام بھی آ گئے۔ میں بالکل خاموش تھی۔ میں کچھ جانتی نہ تھی، اس وجہ سے کچھ بول بھی نہ سکی کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، اور مجھے اپنے ساس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ کس ڈرامے کی بات کر رہی تھی؟ میں کون سا ڈرامہ کر رہی تھی؟ اکثر اب میری سانس جا کر میرے کمرے کی تلاشی لیتے، کبھی میرے کمرے سے کوئی چیز اٹھا کر لاتے، کبھی میں نے کبھی ان سے کوئی سوال نہ کیا۔ میں نے عصام سے ان کی جلدی آنے کی وجہ دریافت کی، پھر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور باہر چلے گئے۔ رات کے وقت آئے۔ میں ان کے انتظار میں سو چکی تھی۔ آ کر مجھے اٹھائے، مسکراتے ہوئے کہا، تھوڑا سا اور انتظار کر لیتی۔ میں نے آنا تو گر ہی تھا، اور لگتا ہے اب میٹھا پسند نہیں آ رہا۔ تمہیں پہلے تو بڑے شوق سے کھاتے تھے مٹھائی۔ میں نے ان کی بات سنی اور مسکرانے لگی۔ میں تو اب بھی کھاتی ہوں، میں یہ کہہ کر جی بھر کر کھانے لگی، پر جیسے جیسے میں کھا رہی تھی میرا سر چکرا رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کمرے میں کوئی لڑکی داخل ہوئی، پھر اس وقت تک مجھے میں ہمت نہیں تھی میں آنکھیں کھولوں۔ مجھے اتنی سکون کی نیند آ رہی تھی کہ میں دنیا جہاں سے بیگانہ ہو کر اس وقت سونے کے لیے بےتاب تھی۔ تکیا پر سر رکھتے ہی مجھے سکون سا ملا۔ اس وقت مجھے کوئی غرض نہیں تھی کمرے میں کوئی لڑکی آئے یا لڑکا، مجھے بس سونے سے غرض تھی۔ میں سکون کی نیند سو گئی، یہ سوچے بنا وہ لڑکی میرے کمرے میں کیا کرنے آئی تھی، وہ بھی اتنی رات کے وقت، یہاں تک کہ میرا شوہر بھی کمرے میں موجود تھا۔ صبح اٹھ کر میں یہ سوچنے لگا آخر وہ لڑکی کون تھی اور کیوں میرے کمرے میں آئی تھی۔ سارا دن میرا اسی پریشانی میں گزر گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا اب سے میں مٹھائی نہیں کھاؤں گی۔ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب سے میں نے وہ کھانا شروع کی تھی صرف سارے ہی بدل گئے۔ میری ساس اور نند کا میرے ساتھ برا رویہ ہو گیا اور میرے شوہر کا میرے ساتھ اچھا ہو گیا۔ رات کے وقت جب عصام لائے مٹھائی، میں نے سوچا منع کر دوں، پر میں نہ کر سکی۔ جتنے پیار سے وہ مجھے دے رہے تھے وہ مجھے پکڑا کر باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئے۔ میں تکیے پر سر رکھے سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ پہلے عصام نہ جانے کس سے کیا باتیں کرتے رہے، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ انگلش میں لگے ہوئے تھے، میں بھی سونے والے انداز میں لیٹی رہی، پر مجھے سچ میں نیند آنے لگی۔ جب کافی رات ہو گئی، رات کے 12 بجے کا وقت تھا، کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا، عصام نے اس سے جو بات کی وہ سن کر مجھے یوں لگا کسی نے میرے سر پہ بم پھوڑ دیا اور میری پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ سوئے ہوئے بھی مجھے ایک پل کے لیے عصام سے نفرت ہوئی۔ وہ شخص کون سی دوائیوں کی بات کر رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ اچانک وہ دوسرا شخص میرے پاس آیا، مجھے بازو پہ چبھن ہونے لگی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میری روح بھی کانپ گئی، اور جیسے ہی مجھے اس نے انجیکشن لگایا مجھے یوں لگا کسی نے میری جان نکال لی ہو۔ نہ جانے وہ کیا تھا، میرا دل، کیا میں چیخنے لگوں، چلاؤں، میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ مجھے سمجھ ہی نہ آئی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں برداشت کیے لیٹی رہی، نہ جانے مجھ سے عصام کیا چاہتا تھا اور یہ سب کیا تھا۔ صبح میں اٹھی، دیکھا میری آنکھیں لال ہوئی تھیں۔ آج میری حالت پہلے سے زیادہ بری ہو چکی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا مجھ سے عصام کچھ چھپا رہے ہیں۔ عصام ہی نہیں بلکہ ان کی ماں بھی کچھ چھپا رہی تھی جو عصام بھی مجھ سے چھپا رہے تھے، اور یہ سب نہ جانے کیا میرے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے، مجھے کون سے کاموں میں استعمال کر رہے تھے۔ مجھے نہ جانے کتنے وسوسوں نے گھیر لیا۔ مجھے نفرت ہونے لگی اپنے شوہر سے۔ میرا دل کرنے لگا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر ابھی کے ابھی اپنے گھر چلے جاؤں۔ اس وقت میں شدید تکلیف میں تھی۔ پورا دن میں اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ رات کو جب عصام گھر آئے میں نے ان سے بھی کوئی بات نہ کی۔ ان کا رویہ بھی آج میرے ساتھ عجیب تھا، مجھ سے کوئی بات نہ کی، نہ میں نے بلایا۔ اچانک میری نظر عصام کی بازو پر گئی جہاں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آج وہ میرے لیے مٹھائی بھی نہیں لائے تھے۔ میں نے کوشش کی پوچھیں ہاتھ پر کیا ہوا، مٹھائی کیوں نہیں لائے، پر مجھے کل رات یاد آ گئی میرا دل کیا پوچھو وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ 2 مرتبہ کوشش کی، پھر بلا کر خاموش ہو گئے۔ آخر میں غلط ہوئی تو پھر کل رات جو میں نے دیکھا وہ سب کچھ میں بھی سوچنے لگا عصام یوں اچانک کیوں بدل گئے تھے۔ کچھ تو ان کے دماغ میں بھی چل رہا تھا جو وہ مجھے نہیں بتا رہے تھے۔ اگر کل رات میں نہ سب کچھ دیکھتی تو یہ نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا کر دیتے۔ اس کے بعد کافی دن ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہوئی، پر میں عجیب سی ہونے لگی، میری طبیعت ہر وقت خراب رہنے لگی۔ مجھے یوں لگتا میرا سر ابھی پھٹ جائے گا۔ میں سارا دن پوری رات بے چین رہتی، میرا دل بھی گھبراتا۔ عصام اب رات کو دیر سے گھر آتا اور اپنی ماں کے کمرے میں چلا جاتا۔ جس دن عصام کمرے میں نہ آتے میری طبیعت بہت خراب ہونے لگتی، جیسے مجھ پر وہ لوگ کچھ کر رہے ہو۔ آج بھی وہ کافی رات کو کمرے میں
کافی رات بعد کمرے میں آیا۔ اسام کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ سے بات کروں تو جواب نہیں دیتے، کبھی حال پوچھا ہے میرا سارا دن کتنی طبیعت خراب رہتی ہے؟ میں نے آج غصے میں تنگ آ کر کہہ دیا۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے گھورنے لگے، میں انہیں دیکھتی رہی، وہ مجھے بنا جواب دیے ہی وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن میں اپنے نند کے ساتھ شاپنگ کرنے لگی۔ میں نے کہاں لنچ کے لیے جاتے ہیں؟ میں ایک ریسٹورینٹ میں چلی گئی، میری نظر اچانک سے سامنے والے ٹیبل پر گئی، میری آنکھیں وہی پتھرا گئیں، وہاں سے فوراً سے نکل آئی۔ میرا دل کیا اسام کو گولی مار دوں، یہ بھی اس کی سچائی، اگر میں نہیں تو کوئی اور، صحیح مطلب اس رات آئی تھی کمرے میں لڑکی، مجھے یقین ہو گیا۔ گھر آتے ہی کمرے میں چلی گئی، میں نے سارے کمرے کا ستیہ ناش کر دیا، میرے آنسو بھی گر رہے تھے۔ اسام مجھے دھوکہ دے رہا تھا، وہ مجھے استعمال کر رہا تھا۔ رات کو اسام آیا، آج اس کا موڈ پہلے کی طرح ہی تھا، میرے لیے مٹھائی بھی لایا، پر کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک گیا اور مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا، یہ سب کیا کیا ہے تم نے؟ ابھی بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا ہے؟ بتائیے اپنی سچائی، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کیوں مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے؟ میں نے غصے میں پوچھا۔ وہ مجھے ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور یہ کمرے کا کیا حال بنایا ہوا ہے؟ آرام سے بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اسام نے مجھے صوفے پر بٹھایا۔ آپ اس مٹھائی میں کیا ملا کر مجھے کھلاتے ہیں اور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے غصے میں پوچھا۔ میں سب کو جاننا چاہتی ہوں، نیند کی گولیاں ملا کر کھلاتا ہوں۔ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ سب اتنی آسانی سے بتا دیں گے، وہ بھی میں ایک بار پوچھوں گی۔ میں نے غصے میں پوچھا، کیوں ملا کر کھلاتے ہوں؟ کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بڑے آرام سے بولے۔ میں نے گھورا۔ اسام، میں آپ کی سچائی جان چکی ہوں، اب مجھے کوئی الٹی سیدھی کہانی نہیں سنی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے، میں نے غصے میں کہا۔ وہ بھی ایک دم سے غصے میں آ گئی، میری سچائی، میرے بارے میں، اور وہ بھی تم جانتی ہو؟ مجھ پر ہنستے ہوئے بولا۔ تم تو خود اپنے بارے میں نہیں جانتی، پر میرے بارے میں کیا جانتی ہو اپنے بارے میں؟ اچھا چلو یہ مان لیا تم میرے بارے میں جانتی ہو، اپنے بارے میں پہلے تو بتاؤ کیا جانتی ہو؟ وہ مجھ سے ایسے پوچھنے لگا جیسے مجھے اپنے بارے میں معلوم ہی نہیں، یا پھر میں اپنی زندگی کا کوئی راز نہیں جانتی۔ کون تھا وہ شخص جو اس رات کمرے میں آیا تھا؟ اور کون تھی وہ لڑکی جس سے آپ بلاتے تھے؟ مجھے نیند والی دوائی کھلا کر بتائے۔ اور وہ ہوٹل میں آج آپ کے ساتھ کون لڑکی تھی، اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ نہ، اور اپنی ماں کے کمرے میں جا کر مجھ پر جادو کرتے ہیں، مجھے اپنے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، میں نے غصے میں چلاتے ہوئے پوچھا۔ اور تم اپنے بارے میں یہ جانتی ہو تمہاری ماں باپ کیوں نہیں تمہاری شادی کرنا چاہتے؟ وہ صرف مجھ سے ہی نہیں بلکہ کسی سے بھی نہیں تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تم ایک بیمار لڑکی ہو، اور وہ کہتے تھے کہ تم نے جلد ہی پاگل ہو جانا ہے، وہ بھی شادی کرے گا، وہ تمہیں طلاق دے گا۔ میری ماں بھی پھر تمہارا رشتہ نہیں لینا چاہتی تھی، میری ضد پر انہوں نے تمہیں میری ماں نے اس گھر کی بہو بنایا۔ اور رہی بات تمہیں نیند والی گولیاں کھلانے کی، ایک رات تھوڑی مٹھائی تم نے کھائی تھی، اپنا حال دیکھا تھا، مر جاتی تم اگر نیند والی دوائی نہ کھاتی۔ نیند والی دوائیاں کھلا کے علاج کروا رہا تھا تمہارا، اور وہ لڑکی علاج کرنے آتی تھی، اور اس رات وہ ڈاکٹر تھا میرے ساتھ جس نے تمہیں انجیکشن لگایا تھا۔ مانتا ہوں رات کے وقت وہ لڑکی آئی تھی، اگر کہتی ہو تو بات کروا دیتا ہوں وہ یہاں کیا کیا کر کے جاتی تھی، اور وہی لڑکی آج رات ہوٹل میں بھی میرے ساتھ تھی، ایک امید دلا رہی تھی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تمہاری بیوی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ ہی روزانہ میرا اپنی ماں سے جھگڑا ہوتا، وہ کہتی طلاق دو، اس بیمار بیوی کو کیوں ساتھ رکھا ہوا ہے؟ پہلے تو انہیں ہمدردی تھی تم سے، اب وہ تم سے نفرت کرتی ہیں، کیونکہ میرا حال صرف وہ دیکھتی ہیں، کینسر ہے تمہیں، اس وجہ سے تمہارے گھر والے کہتے تھے مر جانا ہے تم نے، اگر پاگل ہو گئی تو جس سے شادی ہوگی وہ چھوڑ ہی دے گی تمہیں، اسی وجہ سے میری ماں نے تمہارے ماں باپ سے کہا تھا کہ ہم خیال رکھ لیں گے تمہارا۔ اور یہ جادو والی بات کس نے تمہارے دماغ میں ڈال دی؟ ایسا کچھ نہیں، فکر مت کرو، میری ماں بھی تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ اسام نے مجھے ساری سچائی بتا دی۔ اسام کی باتیں سنتے سنتے مجھے احساس ہی نہ ہوا کب میری آنکھوں میں سے آنسو گرنے لگے، میرا دل کیا زمین پٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں کتنا اس شخص کو غلط سمجھ رہی تھی، اور وہ میرے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہا تھا، مجھے کینسر تھا، اور اس کے باوجود وہ شخص مجھے اپنے ساتھ رکھ کر بنا بتائے میں پریشان نہ ہوں میرا علاج کروا رہا تھا۔ میں اس سے کتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ میں نے اس سے روتے ہوئے وعدہ کیا آئندہ کبھی میں ایسا نہیں کروں گی۔ وہ بھی مسکرا دیتا، جانتا ہوں اب تم کبھی ایسا نہیں کرو گے اور تم جلدی ہی ٹھیک ہو جاؤ گی، اسام نے مجھے دلاسا دیا۔